آیا پہلی امتوں میں ایک بندہ تھا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لم یعمل خیرن قط، اس نے کبھی کوئی بھلائی کا کام کیا ہی نہیں۔ اب کوئی بھی اس نے نیکی نہ کی، ایسا آدمی تھا، اور اپنے اہل کو یہ وصیت کر رہا ہے مرتے وقت کہ اگر میں مر جاؤں تو تم نے کیا کرنا ہے، مجھے جلا دے، اور جلا کر میری آدھی راکھ ہواؤں میں بکھیر دے اور آدھی راکھ میری سمندروں میں بہا۔ اپنے اہل کو وصیت کر رہا ہے جب میں مر جاؤں نا تو مجھے جلا دینا اور راکھ اکٹھی کر کے اس کے 2 حصے کر لینا، اور ایک حصہ سمندروں میں بہا دینا اور دوسرا میرا راکھ کا حصہ جو ہے وہ ہواؤں میں اڑا۔ اب یہ ہوا کہ وہ مر گیا، اس کے جو پیچھے پسماندگان تھے انہوں نے اس کی وصیت کے مطابق اسے جلایا، 2 حصے کر دی راکھ، اور ایک راکھ کا حصہ جو ہے وہ سمندر میں بہا دیا، دوسرا حصہ راکھ کا جو ہے ہواؤں میں بہا۔ اب کیا ہوا، اللہ رب العزت کے حضور اسے پیش کیا، مالک کے حضور اسے لایا، کیونکہ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے جو پیدا کرنے پر قادر ہے نا۔ جب انسان کچھ بھی نہ تھا، جب انسان کچھ بھی نہ تھا، حسین و جمیل شکل و شباب صورت رکھنے والا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا تاج پہننے والا انسان، کچھ نہ ہونے کے لیے کی جو صورت تھی اس سے انسان بنا دیا ہے۔ اگر وہ کچھ نہ رہے ہمارے ذہن کے مطابق، دوبارہ اس کے اجزاء کو جوڑ کر پھر اس کو روح عطا کر کے پھر اس کے جسم کو درست کر کے پھر اسی طرح جیتا جاگتا انسان بنانے پر وہی قادر ہے۔ کافر آ گیا تھا نا، اس نے آ کر حضور علیہ السلام کے سامنے بسیدہ ہڈی اس طرح بھورنی شروع کر دی، اس کی اجزاء بکھیرنے شروع کر دیے اور کہا من یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو جو بسیدہ ہو چکی ہیں کون زندہ کرے گا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے فوراً پیغام آیا، قل یحیی الذی انشأھا اول مرہ، حبیب انہیں یہ جواب دے دو وہ ذات انہیں دوبارہ زندہ کرے گی جس نے پہلے پیدا کیا۔ ہم تو اس ذات کو ماننے والے ہیں جو ساری کائنات کا خالق اور مالک۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ بندہ مر گیا، اس کی راکھ کو 2 حصے کر دیا گیا، ایک حصہ اس کا سمندروں میں بہا دیا گیا، دوسرا حصہ اس کا ہواؤں میں اڑا دیا۔ اب رب تعالیٰ کے حضور دوبارہ اسے زندہ کر کے اس کے اجزاء کو اکٹھا کر کے رب تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ پانیوں، سمندروں کی لہریں، میں وحدہ لا شریک لہ رب کا حکم ہے کہ اے سمندر میرے اس بندے کی ساری راہ کو اکٹھا کر کے دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، فیضان حضور سیدی شمس الفقہاء، جگر گوشہ حضور سیدی شمس الفقہاء۔ فامر اللہ تعالی البحر، اللہ نے سمندر کو حکم دے دیا اور سمندر نے اس کی وہ راکھ کا آدھا حصہ جو اپنے اندر سمو لیا تھا، پتہ نہیں کتنے سال گزرے، صدیاں گزری، لیکن رب کا حکم آیا۔ اس کا حکم کیا ہوتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کا شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ فرما لیتا ہے بس کن کہنے کی دیر ہوتی ہے اور کن جس کے لیے کہا جاتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ یہ رب کی شان۔ فامر اللہ تعالی البحر، اللہ نے سمندر کو حکم دے دیا، اس کی راکھ اکٹھی ہوئی، پھر اللہ رب العزت نے ہواؤں کو حکم دیا، اس کی بقیہ ماندہ جو راکھ تھی وہ بھی اکٹھی ہوئی اور اس کے اجزاء کو اکٹھا کر کے اس میں روح ڈال دی گئی اور پھر وہ جیتا جاگتا انسان بنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لما فعلت ھذا، اوے بندے یہ تو نے کیا کیا اور کیوں کر کیا، بتا ذرا حساب دے، کیوں کر یہ وصیت کی تھی کہ اس راکھ کے 2 حصے کر کے سمندروں اور ہواؤں میں اڑا دیے جائیں۔ اس بندے نے اللہ رب العزت کے حضور جو جواب دیا وہ یہ تھا، وہ عرض کرتا ہے من خشیت کا یا رب، یا اللہ مجھے تیری پکڑ کا خوف تھا، مجھے تیرے عذاب کا ڈر تھا، مجھے تیری طرف سے ملنے والے عذاب کا ڈر تھا، کیونکہ میرے پلے نیکیوں میں سے تو کچھ نہ تھا۔ ہاں مجھے یہ یقین تھا کہ وہ رب جس نے مجھے پیدا کیا ہے، بنایا ہے، وہ مجھے پکڑنے پر قادر ہے۔ اب نیکیوں کا تو حال یہ ہے کہ لم یعمل خیرن قط،
یہ حالت تھی، لیکن مولا میں تیری پکڑ سے ڈرتا تھا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اگر تو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ تیرا ایک رب ہے جو تجھے پکڑ بھی سکتا ہے تو سن، اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔